ریٹس، سستے بیج اور کھاد جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھی ہم ایک انتہائی مؤثر، ویری ویل ڈیفائنڈ کسان دوست ایگریکلچر پالیسی لے کے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو مناسب وقت پہ کیبنٹ سے منظور کروایا جائے گا، اور اس پورے پروسیس کی نگرانی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار خود کریں گے۔ ایک انتہائی اہم ایشو جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے ساتھ جڑا تھا، اور وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافے کا فیصلہ کیا تھا، اس انسانیت کے ساتھ جڑا ایشو جو ہے اس میں پیرٹی کریٹ کرنے کے لیے کہ وفاق کے ملازمین اور صوبے کے ملازمین جو ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہ کی جائے، اور اس اضافے کا جو بینیفٹ ہے اور اطلاق ہے وہ صوبے کے اندر کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں پہ بھی یکساں انفورس کیا جائے، نافذ العمل بنایا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اس کو یہ ایشو ہینڈ اوور کیا گیا، اور کیبنٹ نے ان کو ٹائم لائن دی ہے کہ وہ فی الفور اس کے حوالے سے اپنی ریکمنڈیشن بنائیں اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے کیبنٹ کو اپڈیٹ دیں۔ تیسرا اہم ایشو جو چینی کی قیمتوں کے استحکام کے لیے آج کیبنٹ نے اٹھایا ہے، اس چیز کی خدشے کی اور اوورآل اس چیلنج کی جو آنے والی سچویشن ہے اس کو بھانپتے ہوئے حکومت پنجاب نے قیمتوں میں استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے 2 لاکھ میٹرک ٹن گندم فی الفور درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج سنا ہے، گندم نہیں، چینی جو ہے اس کو درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے آج جس چینی مافیا کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، اور جس طرح مناسب بروقت قانون سازی کے ذریعے آج انہوں نے ان اقدامات کو میڈیا کے سامنے شیئر بھی کیا ہے، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ مل مالکان اور شوگر مافیا جو ہے وہ عوام کو سستے داموں چینی کی فراہمی میں رکھنے ڈالے گا، وہ اپنا سٹاک جو ہے بلاک کرے گا، اور مارکیٹ میں مصنوعی چینی کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس تکلیف سے عوام کو نجات دلانے کے لیے ہم نے وافر مقدار میں جو سپلائی چین ہے اس کو انشور کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے 2 لاکھ جو ٹن جو ہے چینی ہم اس کو امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور انتہائی اہم جو سٹیپ آج کیبنٹ نے اٹھایا ہے وہ پنجاب شوگر سپلائی چین مینجمنٹ آرڈر 2021 کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں چینی کا جو کاروبار ہے، خرید و فروخت ہے، اس کو حکومت ریگولیٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس سے شوگر کے جو ملز ہیں اور گودام جو سٹاکسٹ ہیں ان کے باضابطہ طور پہ رجسٹریشن کے عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور صرف اور صرف وہ رجسٹرڈ جو آپ کے گودام ہوں گے یا بروکر ہوں گے یا آڑتی ہوں گے وہی چینی کی خرید و فروخت کر سکیں گے۔ جو آپ کے سٹے باز ہیں
جو مصنوعی چینی کا بحران پیدا کرنے کے لیے سٹا کھیلتے رہے، ان کو اب اس عمل سے یقیناً حوصلہ شکنی ہوئی ہوگی۔ ایک اور انتہائی اہم آج کیبنٹ نے پیش رفت کرتے ہوئے عوام کو مہنگائی کے اس شکنجے سے چھٹکارا دلانے کے لیے پریونشن آف اسپیکولیشن آرڈر 2021 کی منظوری دی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ضروریات اشیاء جو ہے ان کے اندر جو سٹے بازی، مصنوعی بحران پیدا کرنا اور ایسی اسپیکولیشنز اور فضا مارکیٹ میں بنانا جس سے جو ہے وہ سپلائی چین کو معطل کر کے سٹہ باز جو ہیں وہ اربوں روپے کماتے رہے، اب اس کے حوالے سے حکومت نے مؤثر قانون سازی کی ہے تاکہ ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جا سکے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی ایسا قانون ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور ان پہ ہاتھ ڈالتے بھی تھے ہم تو وہ کوئی نہ کوئی ریلیف ان کو مل جاتا تھا۔ جو ہماری لاہور رنگ روڈ اتھارٹی تھی اس کے حوالے سے بھی آج عملی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ لاہور رنگ اتھارٹی ایکٹ 2000 جو 11 تھا اس میں ترامیم کر کے اس کے دائرہ کار کو پورے پنجاب میں پھیلا دیا گیا ہے تاکہ جہاں جہاں بھی رنگ روڈز اور اس کے ساتھ ملحقہ جو سڑکیں یا موٹر ویز یا ہائی ویز ہیں ان کو اگر ہم پنجاب کی سطح پہ انٹر کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اتھارٹی اس حوالے سے ریکمنڈیشن بھی کرے گی، مانیٹرنگ بھی کرے گی اور ایگزیکیوشن بھی کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی اس وقت پنجاب لوکل گورنمنٹ سسٹم کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، کیبنٹ کے اندر جو نیا ہمارا لوکل گورنمنٹ سسٹم اور سٹرکچر ہے اسے نئے تفصیلی فیصلہ آنے تک قانونی رائے کے بعد ہی فردر الیبوریٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو سپریم کورٹ کی ہدایات کی روشنی میں تفصیلی فیصلے کے بعد ہی کیبنٹ اور حکومت اس حوالے سے از سر نو ترجیحات طے کرے گی۔ آخر میں چونکہ یہ پریس ریلیز کے اندر جو باقی نکات ہیں میں چاہوں گی کہ ہمارا وہ ٹائم جو اس کو پڑھنے پہ لگنا ہے وہ آپ سوالات کریں اور پریس ریلیز آپ کو جاری کر دی جائے گی تاکہ وقت بھی بچے اور جو سوال آپ چاہیں گے کہ اس پہ ڈسکشن ہو تو وہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چینی کی قیمتیں استحکام کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 2 لاکھ ٹن جو چینی ہے وہ برآمد کی جائے گی، درآمد کی جائے گی۔ اس سے جو ماضی میں جو چینی کے حوالے سے ایکسپینڈر چلا تھا اور جس میں بڑے بڑے سیاسی نام آئے تھے، کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور اس کو جو چینی جو اب جو بحران ہے اس سے کیسے نپٹا جائے گا؟ دیکھیں اس میں 2 طریقے تھے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک مناسب قانون سازی کریں اور جہاں جہاں ریگولیٹری فیلیئرز تھے، جہاں ہمارا کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کردار ادا نہیں کر رہا تھا، وہاں 7 صوبے جو ہیں اپنا انڈیپینڈنٹ سٹرکچر پلیس کریں اور مناسب قانون سازی کر کے ایسے افراد کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ڈیمانڈ سپلائی چین ہے اس کو کس طرح پروٹیکٹ کریں، چونکہ شوگر مل مالکان، مڈل مین اور
الٹیمیٹلی جو سٹاکسٹ ہیں یا ذخیرہ اندوز ہیں وہ مصنوعی بحران پیدا کر کے جب اس ڈیمانڈ سپلائی چین کو توڑ دیتے ہیں تو قانون کے اندر ان کو سزائیں دلوانے اور قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ابہام تھے جن کو کیبنٹ نے آج دور کیا۔ تیسرا یہ تھا کہ جو نان افورڈنگ کلاس ہے ہماری، جس کے پاس سکت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، حکومت پیرالل ان مصنوعی ذخیرہ اندوزوں اور منافع خوروں کو چیلنج کرتے ہوئے پیرالل سسٹم دے اور سہولت بازار بنائے، سبسیڈائز کر دے اس قیمت کو۔ تو اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 7 ارب کی ہم نے سبسڈی دینے جا رہے ہیں، جس کے تحت ہم 313 سہولت بازار بنا کے 60 روپے فی کے جی کے حساب سے چینی کی قیمت مقرر کرنے جا رہے ہیں، اور ان سہولت بازاروں کی کارکردگی کو مؤثر بنانے کے لیے سہولت اتھارٹی جو ہے اس کو قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ 2018 کی قیمتوں کا جو اس وقت 2018 کی پرائس تھی اس پہ لاک کریں ہم اپنی پرائس کو۔ جو بیسک کموڈٹیز ہیں آپ کی، چینی، آٹا، آپ کی دالیں، گھی، ان کو ہم 2018 کی پرائس پہ لاک کریں۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پورا سال گورنمنٹ آف پنجاب نے 860 روپے فی بیگ جو 20 کے جی کی قیمت مقرر کی تھی اس کو سسٹین کیا، اور اس کے عوض جو ہے وہ ہم نے تقریباً کوئی 70 ارب کی سبسڈی دی۔ اور ہمارا عزم یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جو ہیں وہ پسے ہوئے طبقات کا بوجھ اٹھائیں اور جو بنیادی ضروریات اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں استحکام لائیں، اور مناسب قانون سازی کے ساتھ جو عوام کو تکلیف دینے کا باعث بننے والے عناصر ہیں ان کی سرکوبی کریں۔ اور یہ پیرالل اسٹریٹجیز چل رہی ہیں۔ جو چینی کے بحران کی آپ نے بات کی ہے تو آف کورس اس کے لیے آج ایک مؤثر آرڈیننس جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ ایک طرف یہاں وفاق میں ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، مختلف ادارے جو ہیں وہ متعلقہ ایسے افراد جن کی طرف انگلیاں اٹھی ہیں ان کو اس میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، اور 7 پیرالل صوبوں کے اندر ایک سٹرکچر جو مسنگ تھا اس کو پلیس کر رہے ہیں، اور دونوں عمل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ بڑا خوشائند ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ اچانک سے بیدار ہوئے ہیں اور پورے پنجاب کی طوفانی دورے کی، اور اس کا نتیجہ ہے کہ چینی والے معاملے میں بھی ایکشن ہوا، پھر گندم والے معاملے میں بھی مہنگائی بھی، اور کیا یہ پی ڈی ایم کہتی ہے کہ یہ ہماری وجہ سے پنجاب کے کابینہ اور وزراء جو ہے وہ جاگے ہیں اور کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ انکوائری کرتے ہیں، ان کو گرفتار کرتے ہیں کہ عوام تک اس کے نتائج نہیں آ رہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک کے موقع پر آپ سستے رمضان بازار کو لگانے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں میں اتنی بھی سخت نہیں رہی کہ وہ سستے رمضان بازاروں کا رخ کریں۔ اب عوام یہ کہتی ہے کہ جو اساس کے آپ کے ٹرک ہیں وہ سیر و رفتار کے وقت ہمارے گھروں کے باہر لگا دیں، ہم آسانی سے وہاں سے یہ چیزیں لے لیں۔ جو آپ کا پہلے عثمان بزدار صاحب کی موومنٹ کے حوالے سے سوال ہے، آپ بار بار آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے ہمیں کہ یہ پیارا صوبہ جس پی ڈی ایم کے آج آپ گن گا رہے ہیں اس پی ڈی ایم کے ہی شاہکار 1200 ارب کا مقروض چھوڑ کے گئے تھے، اور 1200 ارب کا اوور پیمنٹ کرنے کے بعد ڈیفالٹ کیا صوبہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے پاؤں پہ نہ صرف کھڑا کیا بلکہ اس کے عوام دوست جو پالیسیز اور منصوبے تھے ان کا آغاز کیا۔ کرونا کی بدترین شدید لہر کے باوجود جہاں بزنس کا
नुकसान हुआ और रेवेन्यू जो सूबा पंजाब को इससे पहले 250-300 अरब तक जाता रहा, वो पिछले 2 साल जो गया वो 30 से 35 अरब के अंदर गया। तो जहाँ पे इतना गैप होगा रिसोर्सेज का, वहाँ फिर पॉलिसीज़ बनाते हुए आपको अपनी बेल्ट को टाइट करना पड़ता है। जहाँ वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने दिन रात मेहनत करके सूबे को उस खसारे से निकाला, अब वक्त आ गया है कि मईशत की जो मुस्बत समत है उसके सम्राट जो हैं वो अवाम की दहलीज तक पहुंचाए जाएं, और वो मंसूबे जो इससे पहले शुरू हैं जिन पे काम मुकम्मल होने वाला है उनके इफ्तिताह भी किए जाएं, और नए मंसूबों का जो अवाम की ज़रूरत के साथ जोड़ते हुए हर ज़िले की सतह पे उन मंसूबों को शुरू करके अवाम की दहलीज पे जो यकसा तरक्की है, जो अवाम का हक है, वो हक उनकी यकसा तरक्की का उनकी दहलीज पे जाके दिया जाए। तो ये तो वज़ीर आला को शाबाश दें। आप इसका क्रेडिट भी अगर पीडीएम को देना चाहते हैं, तुम्ही ने दर्द दिया था तुम्हें दुआ देंगे, वो सारी हदीसें नहीं फरमाते। जो उन्होंने अब तक बोया वो उसकी अवाम ने महंगाई की शक्ल में काटा। जो उन्होंने बोया था अवाम ने बैंक करप्सी की शक्ल में सूबे ने काटा। कोई वो फूल यहाँ बखेर के नहीं गए थे कि जो अवाम उस पर चलती, कांटे ही कांटे थे जो उस्मान बुज़दार और इमरान खान अवाम के रास्ते की चुन रहे हैं और आपके कदमों को और आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए कोशा हैं। इनका काम अगर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोचना और अपने केसेस से फरार के लिए एक दूसरे को कंधा देना और अदारों को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार बनना और अपने बैंक बैलेंस बचाने के लिए तगदो में मसरूफ़ अमल रहना, तो ये एक दूसरे का सहारा तो बन सकते हैं। अवाम को सहारा देने के लिए इनके पास ना कोई हिकमत अमली है, ना कोई रोड मैप है, और ना पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पे डालने के लिए कोई वे फॉरवर्ड है। ये एक दूसरे को बचाने की मुहिम पे निकले हैं, तो इनका जिक्र आप ना किया करें। ये पाकिस्तान डिकेट वो मोमेंट जो है अपनी मौत आप मर चुकी है, और ये इस वक्त एक वो इसलिए दे रहे हैं कि तिफल तसल्लियां दे रहे हैं ना। और ये ज़हन में रखें कि जो 100 दिन चोर का होता है, 1 दिन साध का होता है। तो 100 दिन चोर ने अयाशियां कर ली कि 1 दिन आना है कि साध का दिन भी आना है, और अवाम जो है वो समझते हैं यही वजह है कि इनकी हर काल, इनका हर वार, इनकी हर किस्म की बढ़क अवाम ने पाँव के नीचे रूंद दी है और कहीं इनको पजीराई नहीं मिली है, और आखिर में एक दूसरे को सिलेक्टेड फैमिली कहने के ताने देने पे मजबूर हुए हैं। और ये अवाम की जीत है, और अवाम इस वक्त इमरान खान के पीछे खड़े हैं। आखिरी सवाल है जी, क्योंकि खबरनामा इमरान खान के पीछे खड़ी हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर। ये बताइएगा कि सबसे बड़ा इशू था कश्मीर के हवाले से। इस कश्मीर के हवाले से अब जो मामला दोनों तरफ चल रहा है, तो जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि खुफिया मायदा हो चुका है इस हवाले पाकिस्तान के कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। हुकूमत पाकिस्तान का, पंजाब का आपका क्या मौक़िफ़ है कश्मीर के इशू पर? क्या कश्मीर जो शारक थी हमारी वो कट चुकी है? कश्मीर जी लास्ट, क्योंकि खबर ना जी पंजाब से रिलेटेड, चूंकि आपका सवाल है उनका मैं बाद में जवाब दूंगी। पंजाब जो है वो हक के हुक्मरानी जो है उसका हक महफूज रखता है, और पंजाब जो है वो फिल्मी स्टाइल में नैब में
एंट्री डालने वाली जाली राजकुमारी और फूलन देवी को ये बताना चाहता है कि नैब का सेक्शन जो है वो 31 सब सेक्शन 2 जो है इस बात की निशानदेही करता है कि कोई भी ऐसा मुल्ज़म जो प्रोटेक्टिव बेल लेके आता है, अगर वो अपना दिल पशौरी करने के लिए नक्शे अमने आमा पैदा करता है, आवाम को तकलीफ देने के लिए कानून को ललकारता है, अदारों पे लश्कर कशी करता है, अपनी ज़ात के और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदारों को मुतनाज़ा बना के चढ़ाई करता है और मखसूस किसी केस में प्रोटेक्टेड बेल लेके आता है, तो वो कोई सर्टिफिकेट नहीं लेके आ रहा, कोई एनओसी नहीं उसको मिल रहा कि आप मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं और कानून को तोड़ना आपने खेल बना के उस मुकद्दस अदारे को जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उस पर यलगार करके आप कोई वर्ल्ड कप जीतने आ रही हैं या कोई ट्रॉफी लेने आ रही हैं। तो जो कानून तोड़ता है, कानून के रखवाले जिन्होंने उस कानून की पासदारी का हलफ उठाया हुआ है, वो कानून के इन कानून शिकनों को आड़े हाथों लेंगे और जिसने भी कानून को ललकारा है, कानून ने उसके खिलाफ अपना रास्ता खुद बनाया है। कानून से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है और जब कोई कानून की ताकत को चैलेंज करता है, कानून अपनी ताकत को यकीनी बनाने के लिए हर उस कानून शिकन के हाथ को रोकता है। जो आपका सवाल है कश्मीर के हवाले से, तो जो कई नस्लों से कश्मीर को घर की लौंडी बना के ज़रिया-ए मुआश बना के बेचते रहे हैं, आज वो हमें कहेंगे कि कश्मीर का सौदा कर लिया, जिनके मुंह से कभी यूएन जनरल असेंबली हो, हिंदुस्तान की कोई लीडरशिप या कोई बैन खौफ के मारे इनके मुंह से कभी कश्मीर का जिक्र आपने नहीं सुना। वजीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों का वकील भी है, कश्मीरियों का तर्जुमा है और पहली दफ़ा यूएन के अंदर कश्मीर का मुकदमा जिस दिलेरी, जुरतमंदी और बहादुरी से लड़ा है, वो कश्मीर कमेटी के कई साल चेयरमैन बन के उस पर रोटियां तोड़ने वाले जो हैं, वो ना हमें बताएं कि कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ना है। कलभूषण का नाम लेते जिनकी ज़ुबान कंग हो जाए, वो ना हमें बताएं। अपनी बेटियों की शादियों के लिए मोदी से गुलाबी पगड़ियां बदलने वाले हमें ना बताएं। जंदाल के साथ कारोबार करने वाले, पिंगे बढ़ाने वाले ना हमें सिखाएं कि कश्मीर को कैसे बचाना है। कश्मीर पाकिस्तान की शार गया है, कश्मीर पाकिस्तान की शनाख्त है, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का वजूद नामुकम्मल है और ये सियासी ड्रामेबाजी की भेंट चढ़ा के कश्मीर के हवाले से जैली प्रोपेगेंडा करने वाले जैली जो सियासतदान हैं, उनके इस वावेले से कौम जो है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि कश्मीर के लिए लड़ना, कश्मीर की आज़ादी के लिए खड़े होना और कश्मीर जब तक आज़ाद नहीं होता दुनिया में उसका सफ़ीर बन के कश्मीरियों का मुकदमा लड़ने का बेड़ा वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाया और यह हुकूमत इंशाअल्लाह अवाम के सामने, इस कौम के सामने सुरखरू होगी। बहुत शुक्रिया। मौजूदा जो कोरोना की तीसरी लहर में
جیسے ویکسینیشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے تو صحافی جو ہے وہ فرنٹ لائن سولجر کے طور پر کام بھی کر رہے ہیں اور اس وقت سب سے زیادہ مسائل کا سوال کیا ہے؟ سوال کیا تو ہے؟ سوال میرا صرف یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا آپ کے ذہن میں کوئی پروجیکٹ جو صرف صحافیوں کے لیے ہو خاص طور پہ تاکہ آپ کو صحافی کمیونٹی میں یاد رکھا جائے؟ دیکھیے جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفینس کا بات کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارا انتہائی اہم ہراول دستہ ہیں. آپ کے ذریعے جہاں ہراول دستوں کی بات ہو رہی ہے تو میں آج افواج پاکستان کو باوقار شاندار اور کامیاب پریڈ منعقد کرنے پہ مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں. اور آج جتنے دستے جو آج سلامی کے چبوترے سے گزرے ہیں انہوں نے اس قوم کا فخر سے سر بلند کر دیا ہے اور ہمیں اپنی افواج پاکستان پہ جتنا ناز کریں کم ہے، کیونکہ آج انہوں نے ہندوستان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہم امن کی خواہش جو ہے وہ اس خطے میں استحکام کے لیے رکھتے ہیں. ہماری اس امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اور جو آپ نے بات کی ہے، ہماری یہ ڈسکشن ہوئی ہے NCOC میں بھی کہ جو صحافی ہیں ان کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ ویکسینیشن کے پروسیس میں ان کو انکلوڈ کرنے کے لیے اجازت دی جائے. لیکن چونکہ یہاں پہ ایک NCOC کا ایک لائحہ عمل ہے جس کے تحت وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر وکلاء ہیں جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، پھر آپ جب طبقاتی سیگمنٹ وائز اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تو اس کو ہمیں ایج وائز ایک گروپ بندی کی ہے. ہمیں یقین ہے کہ جس سپیڈ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم جلد جو ہے سارے پاکستان کو ویکسینیشن پروسیس کا حصہ بنائیں گے. ہمیں ایک ٹول فری نمبر جو اس کے تحت 1166 پہ جو آپ رجسٹر کرا رہے ہیں اپنے آپ کو، صحافی بھی اس میں اپنے آپ کو رجسٹر کر کے اس پروسیس سے ویکسینیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. جو آپ اسپیسیفکلی کسی پریس کلب سے ویکسینیشن کے عمل کا آغاز چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں NCOC کی خصوصی اجازت چاہیے، کیونکہ یہ پروونشل گورنمنٹ ویکسینز نہیں خرید رہی. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ویکسین صوبوں کو دے رہی ہے. ہم آپ کی آواز ضرور اٹھائیں گے کہ آپ کے لیے ہمیں صوبے میں علیحدہ سے ویکسین دیں تاکہ ہم آپ کو پرائرٹیز پہ وہ ویکسینیشن پروسیس میں حصے دار بنائیں. لیکن اس کے لیے جو رول آف تھم انہوں نے بنایا یا تھم رول بنایا اس کے تحت جو ہے وہ پروسیس ہے ایج وائز جو ہمیں دیا گیا ہے. ابھی 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو ہم لگا رہے ہیں ویکسینیشن. اگلے 2 ہفتوں بعد آپ کا 55 ایئرس کا پروسیس، پھر 50 ایئرس، پھر 45 اینڈ 40 سٹیپ وائز ہم پیچھے آ رہے ہیں اور اس میں آپ انشاءاللہ شامل ہوں گے. میڈم یہ کوشچن ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو مودی کی جانب سے بھی ایک لیٹر آیا تھا، ایک لیٹر بنگلہ دیش کی جانب سے آیا تھا، تو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ انہیں مودی کا یار ہونے کے تانے دیے جاتے تھے. اس لیٹر پہ حکومت کیا کہے؟ دیکھیں اس میں تو آپ کوئی بھی بیمار کے لیے اگر کوئی نیک خواہشات بھیجتا ہے تو وہ کوئی پالیسی تو نہیں ہے. وہ کسی جگہ پہ ہم اپنے موقف سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، یا ہم کسی جگہ کشمیریوں کے اس خون کا تو سودا نہیں کر رہے. اگر کوئی کسی بیمار کے لیے نیک خواہشات بھیجتا ہے تو اس کا جو آپ کی نیشنل پالیسی ہے، جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. بہت شکریہ. بیٹے کتنے کرنے ہیں؟ کیا SOPs کو فالو کر کے میٹنگ کی ہے؟ SOPs کو فالو کرتے ہوئے میٹنگ کی ہے اس کے بغیر